انسانی علم جو ہے وہ مکان، ٹائم اور اسپیس کا پابند ہے، لیکن سر سوال یہ ہے کہ دوسری جانب جو انسانی یہ ساری تخلیق ہے، دنیا ہے، ہم ساروں کا مقصد بھی الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بہتر کرنا ہے کہ ہم ایک جنت میں جا سکیں. الٹیمیٹ مقصد تو وہی ہے، لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا لائف ایسی ہے جو انڈیفینٹ ہوگی. اب انڈیفینٹ جو ہے چیز وہ انسانی امیجن نہیں کر سکتا مائنڈ اس کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مقصد ہمارے آگے وہ ہے جس کے بارے میں ہم منظر کشی قرآن مجید میں ملتی ہے، لیکن اس کا کوئی ڈیفینٹ ہمارے آگے کوئی نہیں پتہ وہ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی. اب ہمارا مقصد ہمیں جب کلیئرٹی نہیں دیتا تو ہمارا اس کا عمل جو ہے وہ پھر ہمیں کنفیوژن کا شکار کرتا ہے. پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ یار اس دنیا میں آئے ہم کس لیے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم جنت کے بارے میں یا آخرت کا تو علم ہے، ہوگی، وہ تو لازمی ہوگی، لیکن جو الٹیمیٹ مقصد ہے، گول ہے، اس کے بارے میں ابھی کلیئرٹی مائنڈ میں نہیں آئی، کیونکہ وہ ایک انڈیفینٹ چیز کے بارے میں ہے. تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں اس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارا علم بھی محدود ہے، تم زمان و مکان کے اندر سوچنے والے شخص ہو. تمہارے علم کی حقیقت یعنی انسان کی حیثیت سے میرے آپ کے علم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ چیزیں ہمارے حواس کے ادراک میں آ جاتی ہیں تو فہم بن جاتی ہیں، اور ہم ان کے لازمی تقاضوں کو سمجھ لیتے ہیں یا امکانی تقاضوں کو، تو عقلی استدلال شروع ہو جاتا ہے، انفرنس کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یہی ہمارے علم کی حدود ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو یہ فرمایا ہے کہ تمہیں اس دنیا کا تصور دلانے کے لیے میں نے اس دنیا کے مقابل میں رکھ کے اس کو سمجھایا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جنت اصل میں کیا ہے. تو دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقی تصویر کھینچی ہے. ایک یہ کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جنت کی زندگی وہ ہے جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. یہ جنت کی اصل تصویر ہے. یعنی دودھ اور شہد کی نہریں نہ بھی سمجھ میں آئیں تو اس کو ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ میری دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ماضی کے پچھتاوے، مستقبل کے اندیشے. ذرا لمحے بھر کے لیے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیجئے، بالکل واضح ہو جائے گا. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں میرے باطن کی خواہش اور میرے خارج کی دنیا میں کوئی مناسبت نہیں ہے. یعنی باطن میں لامتناہی خواہشیں. کسی آدمی سے کہیں کہ تم اپنی خواہشوں کا اظہار کرو تو یہ واقعہ ہے کہ وہ کسی جگہ اصلاً رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اسے بتا دیتے ہیں کہ بھائی کوئی حیا کرو، اس سے آگے نہیں، تو پھر رکتا ہے، ورنہ نہیں. دیکھیں کیسے بیان کیا اس کو، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جنت وہ ہے کہ جہاں جو تم چاہو گے تم کو مل جائے گا. تو خواہش اور خارج ہم آہنگ ہو جائے گا. اتنے پہ اکتفا کریں، اور اگر اتنا آپ کے اندر کوئی کشش پیدا نہیں کرتا تو پھر بہتر ہے کہ دنیا ہی میں رہیں.